القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط. جواب سؤال مقدر تقريره أن الفدية في الصوم للشيخ الفاني لما كانت ثابتة بنص غير معقول ينبغي أن تقتصر عليه ولم تقيس عليه من مات وعليه صلاة، مع أنكم قلتم إنه إذا مات وعليه صلاة وأوصى بالفدية يجب على الوارث أن يفدي بعوض كل صلاة ما يفتى لكل صوم على الأصح. فأجاب بأن وجوب الفدية في قضاء الصلاة للاحتياط لا للقياس، وذلك لأن نص الصوم يحتمل أن يكون مخصوصا بالصوم ويحتمل أن يكون معلولا لعلة عامة توجد في الصلاة عن العزة، والصلاة نظير الصوم بل أهم منه في الشأن والرفعة، فأمرنا بالفدية عن جانب الصلاة، فإن كفت عنها عند الله تعالى فبها، وإلا فله ثواب الصدقة. ولهذا قال محمد رحمه الله في الزيادات تجزئه إن شاء الله تعالى. والمسائل القياسية لا تعلق بالمشيئة قط، كما إذا تطوع به الوارث في قضاء الصوم من غير إيصاء نرجو القبول منه إن شاء الله، فكذا هذا. کہہ رہے کہ وجوب الفدیۃ فی الصلاۃ للاحتیاط، اور نماز میں فدیہ کا وجوب احتیاط کی وجہ سے ہے. جواب سوال مقدر، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے. تقریرہ ان الفدیۃ فی الصوم للشیخ الفانی لما كانت ثابتة بنص غیر معقول ينبغي أن تقتصر عليه ولم تقيس عليه من مات وعليه صلاة، مع أنكم قلتم إنه إذا مات وعليه صلاة وأوصى بالفدية يجب على الوارث أن يفدي بعوض كل صلاة ما يفدى لكل صوم على الأصح. اور اس سوال کی تقریر یہ ہے کہ روزے میں فدیہ شیخ فانی کے لیے چونکہ نص غیر معقول سے ثابت ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ تم اسی پر منحصر کرو اور اس پر اس آدمی کو قیاس نہ کرو جو اس حال میں مرا ہو کہ اس پر فریضہ نماز ہو. حالانکہ تم نے یہ کہا کہ جب کوئی شخص مر گیا اور اس پر نماز واجب ہو اور اس نے فدیہ کی وصیت بھی کی ہو تو وارث پر واجب ہے کہ وہ ہر نماز کی وجہ وہ فدیہ دے جو ہر روزے کے لیے فدیہ دیا جاتا ہے، صحیح ترین قول کے موافق. فأجاب بأن وجوب الفدیة في قضاء الصلاة للاحتیاط لا للقیاس. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیا کہ نماز کے قضاء کے سلسلے میں فدیہ کا وجوب یہ احتیاطاً ہے، قیاس کی وجہ سے نہیں ہے. وذلك لأن النص الصوم يحتمل أن يكون مخصوصا بالصوم ويحتمل أن يكون معلولا لعلة عامة توجد في الصلاة عن الإجزاء، والصلاة نظير الصوم بل أهم منه في الشأن والرفعة، فأمرنا بالفدية عن جانب الصلاة. اور یہ اس لیے ہے کہ روزے کا جو نص ہے، روزے کے سلسلے میں نص وارد ہے، وہ اس بات کا بھی احتمال لگتا ہے کہ وہ روزے کے ساتھ مخصوص ہو، اور اس کا بھی احتمال لگتا ہے کہ وہ ایسی عام علت کی معلول ہو جو نماز میں پائی جاتی ہو، یعنی عز. اور نماز چونکہ روزے کے نظیر ہے بلکہ رفعت و بلندی میں اس سے بھی اہم ہے، لہذا ہم نے نماز کی طرف سے بھی فدیہ کا حکم دیا. فإن كفت عنها عند الله تعالى فبها وإلا فله ثواب الصدقة. تو اگر وہ کافی ہو جائے اس کی طرف سے باری تعالیٰ کے نزدیک تو فبها ونعمت، بہت اچھی بات ہے، ورنہ تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا. ولہذا قال محمد رحمہ اللہ فی الزیادات
تجزئه إن شاء الله تعالى والوسائل القياسية لا تعلق بالمشيئة قط كما إذا تطوع به الوارث في قضاء الصوم من غير إيصاء نرجو القبول منه إن شاء الله فكذا هذا. اور اسی وجہ سے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زیادات میں کہا ہے کہ انشاءاللہ فدیہ اس مرنے والے کی طرف سے کافی ہوگا، حالانکہ قیاسی مسائل مشیت پر معلق نہیں ہوتے ہیں. اور ایسا ہے جیسے جب وارث قضاء صوم میں بغیر وصیت کے تبرعاً فدیہ دے دے تو ہم انشاءاللہ اس کی طرف سے قبول ہونے کی امید کرتے ہیں، اسی طرح اس مسئلے میں بھی ہمیں امید ہے. وَوُجُوبُ الْفِدْيَةِ فِي الصَّلَاةِ لِلْاحْتِيَاطِ، یہ متن کی عبارت ہے اور اس عبارت میں دفع دخل مقدر ہے. ایک سوال ہوتا ہے کہ شیخ فانی کے لیے روزے کے عوض فدیہ خلاف عقل اور خلاف قیاس نص یعنی باری تعالی قول وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین سے ثابت ہے، جیسا کہ ابھی بیان ہوا ہے. اور آپ نے یہ قاعدہ پڑھا ہوگا کہ جو چیز خلاف قیاس کسی نص سے ثابت ہوتی ہے اس پر دوسری چیزوں کا قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. لہذا روزے کے فدیے پر قیاس کر کے نماز کا فدیہ واجب کرنا درست نہیں ہوگا. حالانکہ حنفی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے ذمے فرض نمازیں ہوں اور یہ آدمی فدیہ دینے کی وصیت کر جائے تو وارث پر واجب ہے کہ وہ میت کی طرف سے ہر نماز کے بدلے ایک فدیہ ادا کرے، اور یہی حنف کا صحیح قول ہے. اور بعض فقہا نے فرمایا کہ ایک دن ایک رات کی تمام نمازوں کا ایک فدیہ ادا کرے. بہرکیف صحیح قول کی بنا پر ایک نماز ایک روزے کے برابر ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک ایک دن رات کی 5 نمازیں ایک روزے کے برابر ہیں. تو معتزلہ کہتا ہے کہ آپ نے نماز کو روزے پر قیاس کر کے نماز کا وہی فدیہ واجب کیا ہے جو فدیہ شیخ فانی پر روزے کا واجب ہے، حالانکہ روزے کا فدیہ خلاف قیاس ثابت ہے. اور احناف کے نزدیک خلاف قیاس امر پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا سکتا ہے. یہ تھا سوال. شاید نے اس کا جواب دیا ہے کہ قضا نماز کا فدیہ، مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ قضا نماز کا فدیہ احتیاط کی وجہ سے واجب کیا گیا ہے، قیاس کی وجہ سے واجب نہیں کیا گیا ہے. اور یہ احتیاط اس لیے ہے کہ وہ نص جو شیخ فانی کے لیے فدیہ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، یعنی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس نص کے اندر ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ نص روزے کے ساتھ خاص ہو، یعنی فدیہ کا حکم ایسی علت کے ساتھ معلول ہو جو علت روزے کے ساتھ خاص ہے. دوسرے الفاظ میں کہیے کہ فدیے کے حکم کی علت خاص طور پر روزے سے عاجز ہونا ہے. لیکن یہاں ایک دوسرا احتمال ہے، اور وہ یہ ہے کہ فدیہ کا حکم ایسی علت کے ساتھ معلول ہو جو عام ہو، یعنی وہ علت روزے میں بھی پائی جاتی ہو اور نماز میں بھی پائی جاتی ہو، اور اس سے مراد مطلقاً عجز ہو. لہذا جب روزہ ادا کرنے سے عاجز ہونے کی صورت میں فدیہ مشروع کیا گیا ہے، فدیہ کو مشروع کیا گیا ہے تو نماز ادا کرنے سے عاجز ہونے کی صورت میں بھی فدیہ مشروع ہوگا. تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو روزے کے سلسلے میں نص وارد ہوئی ہے اس میں 2 احتمال ہیں علت کے سلسلے میں. پہلے احتمال کی بنا پر نماز کا فدیہ واجب نہیں ہوتا ہے، اور دوسرے احتمال کی بنا پر نماز کا فدیہ بھی واجب ہوتا ہے. تو ہم نے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے نماز کا فدیہ واجب کر دیا ہے. شارح نے اسی کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا کہ نماز یہ روزے کی نظیر ہے، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک عبادت بدنیہ مقصودہ ہیں. شارح فرماتے ہیں روزے کے مقابلے میں نماز اپنی رفعت و بلندی میں زیادہ اہم ہے، کیونکہ نماز بلا واسطہ حسن ہے، اور روزہ اللہ کے دشمن نفس امارہ کو مغلوب اور مقہور کرنے کے واسطے سے حسن ہے. اب آگے چل کے پڑھیں گے کہ جو عبادات کے اندر حسن آتا ہے وہ کبھی تو فی نفسی ہوتا ہے، کبھی لغیری ہوتا ہے.
تو جو نماز کا حسن ہے وہ فی نفس ہی ہے اور روزے کا لغیری ہی ہے، کیونکہ روزہ نفس کو بھوکا رکھنے اور انعامات خداوندی سے روکنے کا نام ہے۔ تو چونکہ غیر اہم عبادت یعنی روزے سے عاجز ہونے کی صورت میں فدیہ واجب ہے، اس لیے نماز جو روزے کے مقابلے میں اہم ہے اس کا فدیہ ادا کرنے کا حکم بدرجہ والا دیا جائے گا۔ تو اگر نماز کا فدیہ نماز کی طرف سے بارگاہ خداوندی میں کافی ہو گیا تو بہتر ہے کہ اس کے جو ذمے جو نماز کا فریضہ تھا وہ ساقط ہو گیا، ورنہ اس کو صدقے کا ثواب تو مل کر ہی رہے گا۔ نماز کا فدیہ چونکہ احتیاط کی وجہ سے واجب ہے نہ کہ قیاس کی وجہ سے، اسی لیے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب زادات میں فدیہ کے سلسلے میں نماز کے فدیہ کے سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ انشاءاللہ نماز کا فدیہ اس مرنے والے کو کفایت کرے گا، حالانکہ قیاسی مسائل مشیت پر کبھی معلق نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نماز کے فدیہ کو مشیت باری پر معلق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کا فدیہ احتیاط پر مبنی ہے نہ کہ قیاس پر۔ شرح فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے وارث نے میت کی طرف سے بغیر اس کی وصیت کی قضا روزوں کا فدیہ دے دیا، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا فدیہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا۔ اسی طرح اس مسئلے میں بھی ہمیں فدیہ کے قبول ہونے کی مکمل امید ہے۔ كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية، أي كوجوب التصدق بقيمة الشاة إن نذرها الفقير أو اشتراها واستهلكها، أو بعين الشاة إن بقيت حية عند فوات أيام التضحية أيضا للاحتياط كالفدية للصلاة، فهو تشبيه بالمسألة المتقدمة وجواب عن سؤال مقدر تقديره أن ما لا يعقل شرعا لا يكون له قضاء وخلف عند الفوات، والتضحية أي إراقة الدم في أيام النحر غير معقولة لأنه إتلاف الحيوان، وينبغي أن لا يجوز قضاؤها بالتصدق بعين الشاة أو بالقيمة بعد فوات أيامها، فأجاب بأن وجوب التصدق بالقيمة أو بالشاة بعد فوات الأيام للاحتياط لا للقضاء، وذلك لأن التضحية في أيامها تحتمل أن تكون أصلا بنفسها وتحتمل أن تكون خلفا بأن يكون التصدق بعين الشاة أو بقيمتها أصلا، وإنما انتقل إلى التضحية بعارض الضيافة لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام، والضيافة إنما تكون بأطيب الطعام، وهو عند الله اللحم المزكي المراق منه الدم، ليكون أول تناول الناس من طعام الضيافة المكرمة، فما دام كانت الأيام موجودة قلنا إن التضحية أصل برأسها وعملنا بالمنسوس، وإذا فاتت الأيام سرنا إلى الأصل وقلنا إن التصدق بعين الشاة أو بالقيمة والأصل فحكمنا به، ثم إذا جاء العام الثاني لم تنتقل من هذا الحكم ولم نقل بقضائها على ما كان في العام الأول، كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية، جیسے قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد، ای کا وجوب التصدق بقیمت الشاة ان نذر الفقیر او اشتراها واستهلكها او بعین الشاة ان بقیت حیة عند فوات ایام التضحیة ایضا للاحتیاط کالفدیة للصلاة، یعنی جیسے بکری کے قیمت صدقہ کرنے کا وجوب اگر فقیر نے اس کی نظر کی ہو یا اس کو خریدا ہو اور ہلاک کر دیا ہو، یا نفس بکری صدقہ کرنے کا وجوب اگر وہ بکری زندہ رہ جائے قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد، نماز کے فدیے کی طرح احتیاط کی وجہ سے واجب ہے۔ فهو تشبيه بالمسألة المتقدمة وجواب عن سؤال مقدر تقديره أن ما لا يعقل شرعا لا يكون له قضاء
وخلف عند الفوات. شرح فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ پہلے مسئلے کے مشابہ ہے اور سوال مقدر کا جواب ہے، جس کی تقریر یہ ہے کہ جو چیز شرعی طور پر غیر معقول ہو اس کے لیے فوت ہو جانے کے بعد کوئی قضا اور خلیفہ نہیں ہوتا. والتضحیۃ ای اراقۃ الدم فی ایام التضحیۃ فی ایام النحر غیر معقولۃ لأنه إتلاف الحيوان فينبغي أن لا يجوز قضاؤها بالتصدق بعين الشاة أو بالقيمة بعد فوات أيامها. اور تضحیہ یعنی ایام نحر میں خون بہانا ایک غیر معقول چیز ہے کیونکہ یہ حیوان کو ضائع کرنا ہے، تو مناسب یہ ہے کہ ایام نحر گزر جانے کے بعد نفس بکری یا اس کی قیمت صدقہ کرنے سے اس کی قضا کرنا جائز نہ ہو. فأجاب المصنف رحمه الله بأن وجوب التصدق بالقيمة أو بالشاة بعد فوات الأيام للاحتياط لا للقضاء. تو ماتن علیہ الرحمٰن نے اس کا جواب دیا کہ صدقے کا وجوب قیمت کی شکل میں یا بکری کی شکل میں ایام وضحیہ فوت ہونے کے بعد وہ احتیاطاً ہے نہ کہ قضاءً. وذلك لأن التضحية في أيامها تحتمل أن تكون أصلا بنفسها وتحتمل أن تكون خلفا بأن يكون التصدق بعين الشاة أو بقيمتها أصلا وإنما انتقل إلى التضحية في عارض الضيافة. اور احتیاط اس لیے ہے کہ ایام نحر میں قربانی کرنا بذات خود اصل ہونے کا احتمال لگتا ہے اور خلیفہ ہونے کا بھی احتمال لگتا ہے، اس طور پر کہ نفس بکری یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا اصل ہو اور قربانی کی طرف محض ضیافت کے سبب منتقل ہوا ہو، اس لیے کہ لوگ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور مہمانی عمدہ قسم کے کھانے سے ہوتی ہے، اور عمدہ قسم کا کھانا اللہ کے نزدیک وہ پاکیزہ گوشت ہے جس کا خون بہا دیا گیا ہو. لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام والضيافة إنما تكون بأطيب الطعام وهو عند الله اللحم المزكي والمراق منه الدم. اس لیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں ان ایام میں، اور ضیافت وہ اس عمدہ کھانے سے کی جاتی ہے، اور ضیافت عمدہ کھانے سے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پاکیزہ گوشت ہے جس کا خون بہا دیا گیا ہو. لیکون اول تناول الناس من طعام الضیافة المکرمة فما دام كانت ایام موجودة قلنا ان التضحیة اصل برأسها وعملنا بالمنصوص واذا فاتت الايام سرنا للاصل وقلنا ان التصدق بعين الشاة او بالقيمة والاصل فحكمنا به. تاکہ مہمانوں کا اولین کھانا ضیافت مکرمہ کا کھانا ہو، تو جب تک ایام قربانی موجود ہوں تو ہم کہیں گے کہ قربانی کرنا خود اصل ہے اور ہم منصوص پر عمل کریں گے، اور جب یہ ایام گزر جائیں گے تو ہم اصل کی طرف رجوع کریں گے اور ہم کہیں گے کہ نفس بکری یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا اصل ہے، لہذا ہم اس اصل کا حکم کریں گے. ثم اذا جاء العام الثاني لم تنتقل من هذا الحكم ولم نقل بقضائها على ما كان في العام الاول. پھر جب دوسرا سال آئے گا تو ہم اس حکم سے منتقل نہیں ہوں گے اور نہ اس کی قضا کے قائل ہوں گے اس کے مطابق جو پہلے سال میں تھا. كالتصدق بالقیمت عند فوات ایام التضحیۃ. یہ ماتن کی عبارت ہے، اور اس عبارت میں صحیح منار نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح قضا نماز کے لیے فدیہ کا واجب ہونا مبنی بر احتیاط ہے، ٹھیک اسی طرح اگر کسی ایسے آدمی نے جس پر قربانی کرنا واجب نہ ہو کسی متعینہ جانور کی قربانی کی نظر کر لی ہو، یا قربانی کرنے کے نیت سے کوئی جانور خریدا ہو مگر قربانی کا ایام گزر جانے کے بعد بھی یہ شخص قربانی نہ کر سکا،
مگر قربانی کے ایام گزرنے کے بعد اس نے قربانی نہ کی ہو، تو وہ جانور جس کی نظر کی تھی یا قربانی کی نیت سے خریدا تھا، اگر وہ زندہ ہے تو بعینی اس جانور کو احتیاطاً صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر وہ جانور زندہ نہ ہو تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا احتیاطاً واجب ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ یعنی ایام اضحیہ گزر جانے کے بعد بعینی جانور کے صدقے کا واجب ہونا یا اس کی قیمت کے صدقے کا واجب ہونا سابقہ مسئلہ یعنی قضا نماز کے وجوب فدیہ کے مشابہ ہے۔ گویا کہ ماتن کا قول کالتصدق بالقیمت میں کاف مشبہ پر داخل ہے، اور یہ عبارت دراصل ایک سوال مقدر کا جواب ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جو چیز شرعی طور پر غیر معقول ہو، فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے کوئی قضا و خلیفہ نہیں ہوتا ہے، اور اس مسئلے میں تضحیہ یعنی ایام نحر میں خون بہانا ایک غیر معقول اور خلاف عقل چیز ہے، کیونکہ جاندار کو تلف کرنا ہے، اور جاندار کو تلف کرنا اس کو عذاب دینا ہے، اور جاندار کو عذاب دینے میں قربت اور ثواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایام نحر میں قربانی کرنا غیر معقول ہے۔ تو جب قربانی کرنا غیر معقول ہے تو مناسب یہ تھا کہ اس کے ایام گزر جانے کے بعد اس کی قضا بعینہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنے سے جائز نہ ہو، یہ تھا سوال۔ تو ماتن علیہ الرحمٰن نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایام نحر میں گزر جانے کے بعد بعینہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنے کا وجوب احتیاطاً ہے، نہ کہ قضاءً اور قیاساً۔ اور احتیاط کی وجہ یہ ہے کہ ایام نحر میں قربانی کرنا اس کا بھی احتمال لگتا ہے کہ یہی اصل ہو، اور یہ بھی احتمال موجود ہے کہ قربانی کرنا خلیفہ ہو اور بعینی جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا اصل ہو، اور قربانی کی طرف محض ضیافت کے سبب منتقل ہوا ہو، کیونکہ لوگ ان ایام میں باری تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان کی ضیافت عمدہ قسم کے کھانے سے کی جاتی ہے، اور باری تعالیٰ کے نزدیک عمدہ قسم کا کھانا ذبیحہ کا پاکیزہ گوشت ہے، کیونکہ صدقے کا مال صدقہ کرنے والے کے گناہوں کو زائل کرنے کی وجہ سے میل کچیل ہے۔ اسی کی طرف باری تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اسی وجہ سے صدقے کا مال بانی نبی اور نبی کے نسبی قرابت داروں پر اور ان کے موالی پر ان کی کرامت کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے، اور مالدار پر اس کے محتاج نہ ہونے کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے۔ اور باری تعالیٰ غنی ہے، اس کی شان یہ بات بالکل نہیں ہے کہ وہ میل کچیل اور خبیث مال سے اپنے بندوں کی ضیافت کرے۔ تو ہم نے جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنے کے بجائے قربانی کرنے کا حکم دیا تاکہ خبز خون کی طرف منتقل ہو جائے اور گوشت طیب اور پاک رہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی ضیافت متحقق ہو سکے۔ تو اس بات کے پیش نظر کہ اللہ کے مہمان سب سے پہلے عمدہ کھانا تناول کریں گے، یہ کہا گیا کہ جب تک ایام نحر موجود ہیں تو قربانی کرنا اصل ہے، اور اس صورت میں حدیث رسول ضحوا فإنها سنت ابیکم ابراہیم پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جب یہ ایام گزر جائیں گے تو ہم اصل کی طرف رجوع کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ بعینہ جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ہی اصل ہے، لہذا ایام گزر جانے کے بعد ہم اس اصل کا حکم کریں گے۔ شارح فرماتے ہیں کہ پھر اگر دوسرے سال کے ایام نحر آ گئے اور اس آدمی نے جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ ابھی تک نہیں کیا تو ہم اس حکم یعنی وجوب صدقہ سے قربانی کی طرف منتقل نہیں ہوں گے، اور نہیں کہیں گے کہ پہلے سال جو حکم تھا اسی کے مطابق قربانی کرنے کی قضا کی جائے، یعنی دوسرے سال ایام نحر میں سارے گزشتہ کے جانوروں کی قضاً قربانی کرنے کا حکم نہیں دیں گے، بلکہ اب اس جانور کا صدقہ کرنا ہی واجب ہوگا۔ بہرحال جب یہ بھی احتمال ہے کہ ایام نحر میں قربانی کرنا اصل ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جانور اور اس کی قیمت کا صدقہ کرنا اصل ہے، تو ایام نحر گزر جانے کے بعد پہلے احتمال کی بنا پر تو جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا قضا اور خلیفہ ہوگا، لیکن دوسرے احتمال کی بنا پر قضا نہیں ہوگا بلکہ اصل ہوگا۔ تو پہلے احتمال کی بنا پر تو یقیناً جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ قربانی جو ایک امر غیر معقول ہے اس کی قضا ہے، اور امر غیر معقول کے لیے قضا اور خلیفہ نہیں ہوتا ہے۔
لیکن دوسرے احتمال کی بنا پر صدقہ کرنا واجب ہے، کیونکہ جس جانور کی قربانی کی نظر کی تھی یا بنیت قربانی خریدی تھی اس کا صدقہ کرنا ہی اصل تھا۔ ذبح کرنے کا حکم تو محض ضیافت کے سبب سے دے دیا گیا تھا۔ تو ایک صورت میں چونکہ جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، اس لیے احتیاطاً صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔